میرے دوستو، دنیا میں جو بندہ بھی آیا ہے اس نے جانا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا، کہ موت ایک پیالہ ہے، اس پیالے سے، جو موت والا پیالہ ہے، ہر بندے نے پانی پینا ہے، اور قبر ایسا دروازہ ہے جس سے ہر آدمی نے داخل ہو کر گزرنا ہے۔ سیدہ رضی اللہ عنہ عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلدا، کہ اگر دنیا کسی بندے کے لیے ہمیشہ کا گھر ہوتا نا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس بات کی لائق تھی کہ حضور ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہتے۔ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، جیسے ہمارے برخوردار ابھی پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں دنیا سے، تو باقی کون اس دنیا میں ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، اگر ہم ترتیب قرآنی دیکھیں نا موت اور زندگی کی، تو اللہ رب العزت نے موت کا ذکر زندگی سے پہلے کیا ہے۔ میں قرآن کریم کی دو جگہ آپ کو یہ بات پیش کرتا ہوں۔ ایک پہلے پارے کے اندر سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آپ جلالین اٹھائیں، اس کو دیکھ لیں، بیضاوی اٹھائیں، اس کو دیکھ لیں۔ اس میں جو ہمارے اکابر نے لکھا ہے نا، میں اس کا ماحصل خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کنتم امواتن، موت پہلے ہے، پہلے بندہ مردہ تھا کہ روح کا جسم سے واسطہ نہیں تھا۔ فاحیاکم، پھر اللہ نے زندگی دی ہے، روح اور جسم کو ملا دیا ہے، یہ دنیا میں آ گئے۔ ثم یمیتکم، یہ دنیا کی موت ہے۔ ثم یحییکم، ابن عباس کا قول ہے ای یحییکم فی القبر للسؤال، کہ یہ جو دوسری زندگی ہے موت کے بعد والی، یہ قبر میں سوالات کے لیے۔ اور ثم الیہ، ثم الی ربکم، ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو یہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو پہلے موت ہے، پھر زندگی ہے، پھر موت ہے، پھر زندگی ہے، پھر آخرت میں لوٹائے جائیں گے۔ دوسرا مقام سورۃ ملک آیت نمبر 2 پارہ نمبر 29 کا پہلا صفحہ، الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں تفسیری نکتے ہیں کہ لف و نشر غیر مرتب ہے، بہت سے وجوہات تفسیری استدلالات ہیں، لیکن میں اپنے نقطہ نظر سے بات عرض کر رہا ہوں۔ خلق الموت والحیات، پہلے موت کو ذکر کیا، پھر زندگی کو ذکر کیا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں اسی لیے کہ موت کا اعتبار ہے، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس وجہ سے پہلے موت کو ذکر کیا، اور آگے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ حضرت